من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں ہوں آپ کا دوست عماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دوستو آج ہم سنیں گے چاندی کے فوائد جسے عربی میں آواز گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے سبسکرائب کیا پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا دستہ بھی چاندی کا تھا۔ کسی صحیح حدیث میں چاندی کے استعمال اور اس کے زیور پہننے کی ممانعت نہیں آئی، البتہ چاندی کے پتھر کی ممانعت صحیح احادیث میں یقیناً ہے۔ شریعت میں لباس اور زیور کے بارے میں اتنی سختی نہیں جتنے برتنوں کے بارے میں ہے، اسی لیے عورتوں کو لباس اور زیور میں چاندی کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ چاندی کے برتنوں کا استعمال خواتین کے لیے بھی منع ہے۔ لہذا برتنوں کے استعمال ممانعت سے لباس اور زیور میں چاندی کا استعمال ممنوع ثابت نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی کرنے ممانعت ثابت کرنے کے لیے دلیل ہے، چاہے نص ہو یا اجماع۔ اگر اس کا ثبوت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ مردوں کے لیے چاندی کا استعمال حرام ہونے پر مطمئن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا اور دوسرے ہاتھ میں ریشم لے کر فرمایا تھا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور ان کی عورتوں پر حلال ہیں۔ چاندی اللہ کا زمین میں ایک اندر پوشیدہ خزانہ ہے۔ یہ ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ ہے، دنیا والوں کا ایک دوسرے پر احسان کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا مالک دنیا والوں کی نظروں میں قابل رشک ہوتا ہے، دلوں میں اس کی عزت ہوتی ہے، اسے مجلس میں عزت کی جگہ بٹھایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے بند نہیں ہوتے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے اور اس سے میل جول رکھنے سے اٹکاہٹ محسوس نہیں کی جاتی، اس کی موجودگی ناگوار گزرتی ہے، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں، اس کی طرف نظریں اٹھتی ہیں، وہ بات کرے تو لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اگر وہ سفارش کرے تو اس کی لوگ سفارش مان لیتے ہیں، وہ گواہی دے تو اس کی گواہی کو قبول کرتے ہیں، اس پر تنقید نہیں کی جاتی، اگر بڑھاپے میں اس کے بال سفید ہو جائیں تو جوانی کے غسل سے زیادہ خوبصورت سمجھے جاتے ہیں۔ چاندی ایک فرحت بخش دوا ہے جو پریشانی، فکر، غم، ضعف قلب اور خفقان کے علاج میں مفید ہے۔ اسے اعلیٰ معجونوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دل میں پیدا ہونے والی فاسد اخلاق کو جذب کر لیتی ہے، بالخصوص جب انسان اس میں صاف شہد، خالص اور زعفران بھی ملائی جائے تو اس کی افادیت دو چند ہو جاتی ہے۔ چاندی کا مزاج قدرے سرد خشک ہے، اس سے تری گرمی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے دوستوں کو ملاقات کے دن 4 جنتیں دینے کا ارادہ فرما رکھا ہے، 2 جنتیں سونے کی ہیں اور 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ان میں برتن، زیورات اور دوسری تمام چیزیں سونے چاندی کی ہوں گی۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ گھٹاگھٹ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہا ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کچھ نہ پیو اور نہ ہی کچھ کھاؤ، کیونکہ یہ دنیا والوں میں کافروں کے لیے ہے اور آخرت میں تمہارے لیے۔ حرام ٹھہرنے کی یہ علت کیا ہے؟
بعض علماء نے فرمایا ہے اس کی حکمت سکوں کی کمی واقع ہونا ہے، کیونکہ جب اس کے برتن بنائے جائیں گے تو وہ حکمت فوت ہو جائے گی جو چاندی کے مذمت ہے۔ بعض انسانوں کی ضروریات، لین دین اور خرید و فروخت کے مطالعات انجام دینا۔ بعض اہل علم نے فرمایا ممانعت کی علت فخر و تکبر ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب غریب لوگ چاندی کی چیزیں دیکھیں گے تو ان کی دلچسپی ہوگی۔ یہ علت محل نظر ہے، کیونکہ اگر ممانعت کا سبب سکوں کی کمی کا خطرہ ہو تو خواتین کے لیے چاندی کے زیورات پہننے کی بھی ممانعت ہونی چاہیے، اور فخر و غرور تو چاہے کسی طرح کا بھی کیا جائے وہ برحال حرام ہے۔ مزید برآں مساکین کی دل شکنی کا بھی کوئی ضابطہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی دل شکنی تو بڑے بڑے ایوان، محل، خوبصورت باغات، اعلیٰ سواریوں، لباس فاخرہ اور لذیذ کھانے دیکھ کر بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان تمام علتوں کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ مذکورہ بلا مثالوں میں علت تو پائی جاتی ہے، معلول حرام ٹھہرنے کا حکم نہیں پایا جاتا۔ واللہ اعلم۔ اصل علت یہ ہے کہ ان برتنوں کے استعمال سے دل میں فخر و ناز کی ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے جو صریحاً عبودیت کی منافی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہے، کیونکہ ان کو وہ عبودیت حاصل نہیں جس کی وجہ سے وہ آخرت میں نعمتیں پا سکیں۔ لہٰذا دنیا میں ان کا استعمال اللہ کے بندوں کے لیے صحیح نہیں، بلکہ انہیں وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جو لوگ اللہ کی حد عبودیت سے نکل چکے ہوتے ہیں اور آخرت کی بجائے صرف دنیا کے عاجلانہ منافع پر دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔